السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ نیوز پہنچ چکی ہوگی کہ عید الاضحیٰ کے دن سویڈن میں عید کی نماز کے فوراً بعد جامع مسجد کے سامنے مسلمانوں کے سامنے قرآن پاک کو پولیس پرمیشن کے ساتھ، پولیس کے سپورٹ کے ساتھ ایک شخص نے نظر آتش کر دیا۔ یہ وہ منظر ہے اور یہ وہ خبر ہے کہ جس نے اس کو دیکھا اور جس نے اس کو سنا، یقیناً اس کا دل دکھتا ہے اور اس کا بڑا غم اس کو پہنچتا ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی، قرآن کریم کی یہ اس طرح توہین کی گئی۔ اور جو وہاں اس وقت مسلمان موجود تھے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار بھی کرنا چاہا، جس میں سے ایک مسلمان نے اس کے اوپر اٹھا کر پتھر پھینکا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال کسی بھی شخص کے لیے اس کی مقدسات کی توہین کی جب اس کو اطلاع ملے گی تو یہ اس کے لیے دردناک خبر ہوگی، غمناک خبر ہوگی، چاہے وہ مسلم ہو یا کسی اور مذہب کا پیروکار ہو۔ اگر اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہماری مقدس شخصیت یا ہماری مقدس کتاب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا تو واقعی اگر وہ مذہبی شخص ہوگا تو اس کو دکھ ہوگا، اور اگر مذہبی نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اور لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اپنے مقدسات کے لیے، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی دکھ ہوتا ہے اپنے مقدسات کے لیے، اور یہ فطری چیز ہے۔ اور اگر کسی کو دکھ نہ بھی ہوتا ہو تو اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارے جو مقدسات ہیں اس کی جو توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے تو یقیناً دکھ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر ہم کیا کر سکتے ہیں جب اس طرح کی اطلاع اور خبر ملے تو؟ دیکھیں، ایک کام تو وہاں کے لوگوں کا ہے جو نزدیک کے لوگ ہیں، جیسے سویڈن کے مسلمان ہیں۔ دوسرا کام ان لوگوں کا ہے جو دور کے لوگ ہیں۔ اب جو نزدیکی لوگ ہیں ان کا کام کیا ہے، وہ خود کر رہے ہیں اور وہ جانے وہ کریں گے، جیسے اس کے لیے قانونی چارہ جو یا جو بھی کام وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم مسلمان جو ہم دور ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس کا ایک طریقہ اور ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ اس کو پہلے میں مثال دے کر سمجھاؤں پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں یا آپ کے شہر میں کوئی ایسا کرانے والا ہے یا کوئی بھی شاپ ہے جس نے آپ کے والد صاحب کی توہین کی ہے، ان کو بازار میں گالی دی یا ان کو طعنہ دیا یا ان کو برا بھلا کہا، کچھ بھی کہا، اور آپ نے یہ منظر دیکھا یا پھر آپ تک یہ خبر پہنچ گئی کہ فلاں دکان والے نے، فلاں شاپ کے مالک نے آپ کے والد کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اسی میں سوال ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی زندگی میں آپ اس دکاندار کے پاس، اس کے دکان سے، اس کی شاپ سے مال خریدنے جائیں گے، سامان خریدنے جائیں گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو میں پھر آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر آپ کا جواب نہ میں ہے، اور یقیناً نہ میں ہوگا، ہونا بھی چاہیے کہ غیرت کا تقاضا ہی ہے کہ جس شخص نے والد محترم کی توہین کی ہو، تو اگر ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے اس توہین کا، یا نہیں لینا چاہتے اس توہین کا بدلہ، تو کم از کم یہ کہ اس کو اس طرح تو ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح ہم جو دور کے لوگ ہیں، دور کے مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ ملک، ایک تو یہ کہ کسی بندے نے یہ کام کیا ہوتا، پولیس پرمیشن کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ ملک کی سطح پر ہوا ہے اور ملک کے گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ سمجھیں سویڈن ایک مال ہے یا شاپ جو بھی ہے، وہ اپنے پروڈکٹ سیل کرتا ہے اور ہر ملک کرتا ہے، تو سویڈن کے کچھ پروڈکٹ ہمارے پاس بھی آتے ہوں گے یقیناً، تو ہم وہ گوگل پر سرچ کریں۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آگے انڈیا لکھ لیجئے گا، پاکستان سے ہیں تو پاکستان، یا کسی بھی ملک سے ہیں، سویڈش پروڈکٹ ان انڈیا، پاکستان، نیپال XYZ، یا آپ لکھ لیں، لکھ کر سرچ کریں، ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کے ملک میں سویڈن سے کیا کیا پروڈکٹ آتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ان میں سے اگر آپ کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو اس کو یوز کرنا بند کر دیں، اور اگر آپ یوز نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو یوز کرنا بند کر دیں، اس لیے کہ یہ اس ملک کا پروڈکٹ ہے جس نے ملکی سطح پر عید والے دن کو چنا، نماز کے بعد کو چنا، اور پھر اس میں کام کیا کیا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی عید کے دن نماز کے بعد مسجد کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے۔ تو یہ قرآن کریم کو نظر آتش جو کیا گیا، تو اس نے جو کرنا تھا، اس کو جو صحیح لگا وہ کیا، تو اسی لیے ہمیں جو صحیح لگے گا وہ ہم کریں گے۔ اور ہمارے لیے یہ صحیح ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر ہمارے والد کی بے حرمتی کرتا ہے اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو ہم کبھی بھی اس دکاندار سے سودا سامان خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح جس ملک نے قرآن کریم کی یہ بے حرمتی کی ہے، ہم قطعاً کبھی بھی اس ملک کے پروڈکٹ کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔